اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ 8 نر اور مادہ پیدا کیے، بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ اور بکری میں سے 2 نر اور مادہ۔ آپ کہہ دیجئے کیا دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا جو اٹھا رکھا ہے دونوں مادہ نے اپنے پیٹ میں؟ مجھے خبر دیں سند کے ساتھ اگر آپ سچے ہیں۔ اور اونٹ میں سے 2 پیدا کیے نر اور مادہ، اور گائے میں سے بھی 2 پیدا کیے نر اور مادہ۔ آپ کہیے کیا دونوں حرام کیے ہیں، یا دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا جو انہوں نے اپنے پیٹ میں اٹھا رکھا ہے؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا؟ پس کون بڑا ظالم ہے جو گھڑتا ہے اللہ پر جھوٹ تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ گزشتہ آیات میں مشرکین کی کچھ رسم بد کا ذکر چلا آ رہا تھا، پھر پچھلی آیتوں میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کی اور اپنے انعامات کی کچھ شکلیں ذکر فرمائی تھیں۔ مشرکین بعض جانوروں کو بتوں کے نام سے خاص کر دیتے تھے اور ان کا استعمال، ان پر سواری کرنا، ان سے کام لینا اپنے لیے ناجائز سمجھتے تھے، اور بعض جانوروں کو اپنے مردوں کے لیے تو حلال سمجھتے تھے، عورتوں کے لیے حرام سمجھتے تھے۔ مثلا اگر بچہ پیدا ہوا اور وہ زندہ ہے تو کہتے کہ یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتیں اسے نہیں کھا سکتی۔ اور اگر بچہ پیدا ہوا اور وہ مردہ ہے تو کہتے کہ یہ ہماری عورتیں اور مرد دونوں کے لیے حلال ہے، دونوں کھا سکتے ہیں۔ اس طرح کی من گھڑت چیزیں دین سمجھ کر لوگوں میں پھیلاتے اور اس پر چلتے عمل کرتے۔ تو اللہ پاک نے اس کی مذمت بیان فرمائی، اور پھر پچھلی آیتوں میں اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے یعنی انسانوں کے لیے اجناس پیدا کی جو زمین سے غلہ نکلتا ہے، پھر پھل پیدا کیے، ایسے پھل جو شاخیں جن کی اوپر چڑھائی جاتی ہیں جیسے انگور، اور پھر وہی شاخوں والے پھل جیسے تربوز ہے، اور اسی طرح سے دیگر پھل۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں پیدا تو ہم کریں، اور آپ اس میں شریک پتھروں کو اور مورتیوں کو کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نعمتیں دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں یا اناج دیتے ہیں، اور اس کے توڑنے کا مرحلہ آتا ہے یا غلہ اناج کو کاٹنے کا مرحلہ آتا ہے،
تو فرمایا کہ اس موقع پر اگر غریب لوگ، کمزور لوگ، ضعیف لوگ حاضر ہوا کریں، یعنی تمہارے پھل کاٹتے میں یا اناج کاٹنے میں، اس موقع پر اگر وہ لوگ آ جائیں تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد عشر ہے، یعنی کہ اگر ایسی زمین ہے کہ جس کی پیداوار محض بارش کے ذریعے سے ہوتی ہے، یعنی زمین کے اوپر کوئی پانی نہیں لگانا پڑتا، زمین کو کوئی زیادہ تیار نہیں کرنا پڑتا، بس بارش ہوتی ہے اور اس سے جو ہے اناج پیدا ہو جاتا ہے، جیسے چنے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسی پیداوار میں 10واں حصہ عشر، 10واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا لازم ہے۔ اور اگر ایسی زمین ہے کہ جس میں سے اناج پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر خرچہ آتا ہے، پانی لگاتے ہیں، قیمتاً خرید کر اس زمین کو تیار کرتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر ایسی زمین میں سے جب اناج آئے تو اس کا 20واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں۔ آج کی آیتوں میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے بھیڑ دمبے میں سے نر اور مادہ پیدا کیے، بکری میں سے نر اور مادہ پیدا کیے، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اونٹ میں سے نر مادہ پیدا کیے، گائے میں سے نر مادہ پیدا کیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ان کے نروں کو ہم نے آپ پر حرام کر دیا؟ یعنی ان مشرکین سے پوچھیں کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر، یعنی ہماری عورتوں پر یا ہمارے مردوں پر صرف بکروں کو حرام کر دیا، یا صرف دمبوں کو ہم حرام کر دیا، صرف نر کو حرام کر دیا، یا صرف مادہ کو حرام کر دیا، یا ان کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اسے حرام کر دیا؟ اگر کوئی تمہارے پاس ایسی دلیل ہے جس دلیل کی بنیاد پر تم کہتے ہو کہ اللہ نے انہیں حرام کیا، تو پھر اس کو پیش کرو۔ اور پھر دلیل کے جو راستے ہیں، ذرائع ہیں، وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبوت و رسالت کے ذریعہ سے تمہیں حکم ملا، اللہ کے نبی نے تمہیں حکم دیا کہ یہ چیز کھا سکتے ہو، یہ چیز نہیں کھا سکتے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ جیسا کہ سورہ مائدہ میں پہلے رکوع میں اللہ پاک نے کچھ چیزوں کو حرام فرمایا، اور اس میں بھی آگے چل کر کے اگر جہاں سے رکوع شروع ہوگا کچھ چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے۔ تو کیا نبی نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں اور یہ چیزیں حرام ہیں؟ نبی کو تو تم مانتے ہی نہیں۔ نبی کے بارے میں تو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے اگر کسی کو نبی بنانا ہوتا تو آپ ہی نظر آئے تھے، ہم جیسے لوگ نہ تھے کہ جو مالدار بھی تھے، صاحب اولاد بھی تھے، اور ہر اعتبار سے ہم اب دوسروں کو بہتر نظر آتے ہیں، تو آپ کو نبی بنانا تھا۔ اور کبھی یہ کہتے کہ بھلا آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو ہماری طرح بازاروں میں بھی گھومتے ہیں، آپ ہماری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں، آپ ہماری طرح خرید و فروخت بھی کرتے ہیں۔ گویا مشرکین نے یہ ذہن بنا رکھا تھا جو نبی ہو وہ ایسا ہو جو فرشتوں کی طرح ہو، نہ کھاتا ہو، نہ پیتا ہو، نہ بازاروں میں جاتا ہو۔ تو کہا کہ آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ نبی تو وہ ہو سکتا ہے جو آپ تو ہماری طرح سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتی ہیں کہ یہی تو آپ پر ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک کو نبوت کے لیے چن لیا۔ اگر فرشتے کو نبی بنا دیتے تو فرشتہ نہ تھکتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ وہ آپ کہتے کہ آج تو ہم تھک گئے، وہ کہتے تھکاوٹ کیا ہوتی، چلو لگو آگے کام کرو، عبادت کرو۔ آپ کہتے ہمیں نیند آ گئی، فرشتہ کہتا نیند کیا ہوتی ہے، چلو آگے لگو عبادت کرو۔ آپ کہتے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، چلو آگے عبادت کرو۔ آپ کہتے کہ بھئی
ہمیں شادی کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں شادی کیا ہوتی ہے، چلو آگے لگو کام کرو۔ تو جو خود جس کو بھوک لگتی ہے اسے تمہاری بھوک کا احساس ہے، جسے سردی لگتی ہے اسے تمہاری سردی کا احساس ہے، جسے گرمی لگتی ہے اسے تمہاری گرمی کا احساس ہے، جو تمہاری ضرورتوں کو جانتا ہے سمجھتا ہے، تو وہ جو تمہارا خیر خواہ ہو سکتا ہے، کوئی اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے یہ تو احسان فرمایا کہ تمہیں میں سے نبی اور رسول کو چن لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جب اللہ پاک نے ایسا کوئی حکم دیا تھا، ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کہ اللہ پاک نے جب کوئی ایسا حکم دیا تھا کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، تو کیا اس وقت آپ وہاں موجود تھے کہ آپ نے سن کر کے کہہ دیا کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا، ان چیزوں کو حلال کیا؟ یا محض بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کے من گھڑت عقائد اور من گھڑت باتیں لوگوں میں پھیلا رہے ہو؟ اور یاد رکھو، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب کر دے جو اللہ نے نہیں فرمائیں، ایسے عقائد کو منسوب کر دے جو اللہ کی طرف سے جن کی تعلیمات نہیں ہیں۔ گویا وہ تو بہت بڑا ظلم کر رہا ہے کہ اللہ کی طرف من گھڑت باتوں کو منسوب کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ نہ ہدایت دیتے ہیں اور نہ ہی انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔